آمنا وصليا وسلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله واصحابہ وبارک وسلم علیہ. نہایت ہی محتشم مکرم خلفائے اعظام، علماء کرام، جمیع عہدیداران، تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل تقریب حلف برداری کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور اس محفل کی یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے کہ اس محفل کے اندر ہم اللہ کے ایک نیک بندے سے منسلک ایک تنظیم کے ساتھ ہماری وابستگی کا ہم اظہار کر رہے ہیں اور اس کا حلف لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدمت میں قبول فرمائے اور اپنے اس عہد کو وفا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آئیے اس حوالے سے غور کرتے ہیں یہ کہ وعدہ اور حلف برداری کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے. اس کائنات میں جو پہلی حلف برداری منعقد ہوئی ہے اس کی شان ہی نرالی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں ہم سب موجود تھے. وہ وعدہ الست ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا، اندازہ کیجئے کہ وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا کہ تمام روحیں سامنے کھڑی ہیں اور حلف لینے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ پالنہار ہے جس نے تخلیق فرمایا ہے اور رب العزت کی ذات ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہ کیا انداز ہوگا، اور عاشق جو موجود ہوں گے اس وقت تو وہ یہ سن کر جھوم رہے ہوں گے، اور کس شان سے انہوں نے جواب دیا ہوگا قالوا بلا، کہ یا اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو نے ہی ہمیں تخلیق کیا ہے. تو پہلی حلف برداری کی جو تقریب اس کائنات کے اندر ہوئی ہے اس میں ہم سب نے حلف لیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ حلف یاد رہا یا نہیں رہا، اور اس حلف کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضور پرنور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک آ کر پہنچتا ہے کہ تمام انبیاء کی ذات اور تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے کیا کام کیا ہے. انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ یہ وعدہ یاد دلایا ہے کہ یاد کرو یہ وعدہ تم نے اللہ کے حضور لیا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کو اپنا رب مانا تھا، اب اس وعدے پر قائم ہو جاؤ. اور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شعور کا معاملہ رکھا ہے، ایک تحت شعور کا معاملہ رکھا ہے اور ایک لا شعور کا معاملہ رکھا ہے. جس وقت سے اس روح کی تخلیق ہوئی ہے ہر چیز انسان کے لا شعور میں جمع ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ انسان اس دنیا میں موجود ہے اور بچپن سے لے کر آج تک ہر چیز ہمارے دماغ کے اندر موجود ہے، سیو ہے. آج سائنس ٹیکنالوجی نے دیکھیں میموری کارڈ بنا دیے ہیں. کسی دور میں کے بی، ایک بڑی بات ہوتی تھی، پھر ایم بی کا دور آیا، پھر جی بی کا، کہ یہ میموری کارڈ 5 جی بی کا ہے، کتنے جی بی کا ہے. اب اس سے زیادہ 1000 جی بی کا جب آیا تو ٹی بی بن گیا. ایک ٹی بی، اس 1000 ٹی بی کو جمع کرے تو ایک پی بی بن جاتا ہے. تو اتنی سائنس نے ترقی کر لی کہ اتنا وسیع و عریض میموری کارڈ بنا دیا کہ اتنی سی چپ کے اندر آپ دنیا بھر کی ویڈیوز کو جمع کر سکتے ہیں. تو یہ انسان کی تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کیا عالم ہوگا کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ اور یہ لاشعور کی جو نعمت دی ہے،
یہ ایک سمندر ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اس کے اندر وہ وعدہ موجود ہے، اس کا فولڈر موجود ہے وہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کچھ وائرسز آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے فائلیں کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس فائل تک پہنچنا ممکن نہیں ہو پاتا، وہ ویڈیو پلے نہیں ہو پا رہی ہوتی، وہ ایرر دکھا رہی ہوتی ہے. تو پھر ایسے میں ضرورت ہوتی ہے کسی اینٹی وائرس کی، کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس سبق کو یاد دلاتا ہے، اس ایرر کو ہمارے دماغ سے، دل سے ختم کرتا ہے، اور ہماری اس طاقت اور ہماری اس قوت کے اندر، اس شعور کے اندر وہ چیز لے کر آ جاتا ہے لاشعور سے، کہ جو ہمیں کم سے کم کچھ دھندلا سا چہرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس وعدے کا، اور سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد. تو یہ حلف کی ابتدا ہے جس کو ہم نے لیا اور آج تک ہمارے لاشعور میں موجود ہے. اور یہ یقیناً اللہ والوں کی نسبت اور ان سے تعلق کے نتیجے میں انسان اپنی ذات کو جتنا پاک کرتا جائے گا، اپنی فکر اور سوچ کو جتنا پاک کرتا چلا جائے گا، تو اتنا ہی وہ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، وہ ساری یاد تازہ ہوتی رہے گی. تو آج کی بھی حلف برداری یہ بھی اس وعدے کو یاد دلا رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ آج عجیب منظر تھا، کچھ لوگ کھڑے تھے، وعدہ حلف برداری کر رہے تھے، تو کیسا عجیب منظر تھا. تو یہ منظر جب بھی میں کہیں دیکھتا ہوں تو فوراً سوچنے لگ جاتا ہوں کہ وہ منظر کیسا ہوگا یہ جب ہم سب نے حلف لیا تھا. تو بہرکیف یہ حلف برداری کی تقریب یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم کسی اللہ کے ولی کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم اپنے اصلی اس حلف کو یاد کرنے کی طرف اور اس طرف ہمارا سفر گامزن ہے. تو یہ حلف لینا یہ صرف کچھ الفاظ کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے کچھ الفاظ پڑھ لیے، کسی نے پڑھے اور کسی نے نہ پڑھے ہوں. یہ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، اور دل کے ارادے کا نام ہے کہ آپ اللہ والوں سے منسلک ہیں. تو یہ خدمت کرنی ہے. اب جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری قوت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، وہ ہم نے کوشش کرنی ہے. پرفیکشن تو کسی بھی انسان کے اندر موجود نہیں ہے. وہ دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جو ہر حوالے سے پرفیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور دنیا میں ایسا نظر نہیں آتا جو پرفیکٹ ہو ہر اعتبار سے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معصوم بنایا ہے. تو باقی ان سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا مقام اور شان عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کے ولی یقیناً اس مشن کو سمجھتے ہیں اور دور کے تقاضوں کے مطابق لے کر اس کو آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں. تو ہم جو ان سے منسلک ہیں، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے یہ جو وعدہ کیا ہے اور اس تعلق میں آئے ہیں تو اس کو اب نبھانا بھی ہے. اور ہم دیکھیں یہ ساری عزتیں جو ہمیں ملتی ہیں یہ کس وجہ سے ملتی ہیں. ہمارے اپنی تو کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے ہم پر، کوئی ہماری اپنی کوئی قابلیت تو نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی نسبت ہے. غالب نے کیا خوب شعر کہا تھا، بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اترا تھا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کہ اللہ والوں کی نسبت، اس نے تو بادشاہ سے نسبت کا بیان کیا، لیکن یہ اللہ والوں کی نسبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملتی ہیں، یہ محبتیں ملتی ہیں، یہ شفقت ملتی ہے، یہ پیار ملتا ہے. یہ ساری کی ساری اس نسبت کی وجہ سے. ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اب ہم نے اس سے وفا کرنی ہے اور اللہ والوں کے مشن کو سمجھنا ہے کہ جو چیزیں اللہ والوں سے ہمیں قریب کر رہی ہیں اس کی طرف جانا ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جن کے اندر بظاہر چمک تو بہت نظر آ رہی ہے، اٹریکشن تو بہت نظر آ رہی ہے، ہمیں اپنے گمان کے مطابق اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن اللہ والوں کی طرف سے اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں پہنچی. واضح طور پہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ والے اگر کسی معاملے پر خاموش ہے تو اسی میں حکمت ہے، اسی پر چلنا ہے. اور جہاں ان کی جو تعلیمات ہیں، جہاں ان کی طرف سے ارشادات ہمیں ملتے ہیں تو ان کو نہ صرف سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہترین انعام عطا فرمائے گا ہی. اور اللہ والوں کی، اور آپ تمام لوگوں کا مشن اٹھا کے دیکھ لیں، یقیناً بہت اللہ والے ہیں، بڑے اہل علم ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن حضور قبلہ عالم کے مشن کے اندر جو جامعیت آپ کو ملتی ہے، جو عالمگیریت ملتی ہے، جو ایک ہی چھت کے تلے جو بہت سارے چیزیں آپ کو ملتی ہیں، وہ کہیں اور نظر نہیں آتی. اللہ والے آپ کی صحت کے حوالے سے بھی فکر مند رہتے ہیں، وہ آپ کی معاش کے حوالے سے بھی فکر مند رہتے ہیں،
وہ آپ کی دنیا کے حوالے سے بھی فکر مند ہیں، وہ آپ کی آخرت کے حوالے سے بھی فکر مند ہے۔ تو ایسا فکر کرنے والا کوئی اگر مل جائے اور رہنمائی کرنے والا کوئی مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کوئی انسان کو کوئی گائیڈ مل جائے، کوئی رہنما مل جائے تو اس کا بہت سارا سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، اور جب انسان اپنے نفس اور اپنے خیال اور اپنی فکر کو سمجھے کہ وہ زیادہ پاورفل ہے تو پھر یقیناً انسان نقصان کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ والوں سے جو نسبت ہے اس کو جوڑ کے رکھنا ہے، اس تعلق پر مضبوط رہنا ہے، اور اس سے متعلق جو تنظیم ہے اس میں جو ہم نے خدمت کرنی ہے، یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ والوں نے ہمیں قبول کیا ہے اس خدمت کے لیے۔ تو خلفائے کرام سے آپ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، تنظیمی عہدیداران سے آپ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جو ٹوٹی پھوٹی خدمت ہم کر سکتے ہیں، جو حیثیت ہے وہ کرتے کرتے اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، تو یہی ہماری سعادت ہوگی۔ اور یہاں مرکز میں جب بھی آنا ہوتا ہے تو میرا تو بالخصوص جب انٹر ہوتا ہوں مرکز میں تو قبلہ حاجی صاحب کا مسکراتا ہوا چہرہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ویلکم کر رہا ہو ہمیں۔ تو حاجی حنیف صاحب کی ماشاءاللہ یہاں خدمات ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو ان کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور خلفائے اعظام جو ایک عرصے سے یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے منسلک رہ کر ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ جہاں ہم اپنے ذکر فکر اور اپنی ذات کے حوالے سے کوشش کریں، وہیں ہم اس تنظیمی کام سے منسلک رہ کے اس کام کو دوسروں تک پھیلائیں، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بھی سعادت ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اگر ہم کچھ اچھا کر جاتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حلف برداری کی تقریب اور اس حلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس حقیقی حلف جو ہم نے اللہ کے حضور لیا تھا اس کو یاد کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔